بیٹھ گیا. اب ظاہر ہے کہ جب خدا کا تصور یہ ہے کہ ہوا معکم اینا ما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو کوئی لکڑی کا یا اس قسم کا تخت تو نہیں ہوگا، خواہ وہ تخت تعریشی کیوں نہ ہو، کہ وہ کسی مقام میں رکھا ہے اور اس کے اوپر خدا بیٹھا ہے. یہ تو معنی ہو نہیں سکتے نا جی. سیدھی سی بات ہے. تخت حکومت آپ جب کہتے ہیں اب تو تخت ہوتا ہی نہیں کہیں. تھرون جب آپ کہتے ہیں انگریزی میں، آج بھی اس سے مطلب آپ کا سچمچ کا وہ تخت نہیں ہوتا جو کسی زمانے میں ہوتا تھا. تھرون اب ہے ہی نہیں. کراؤن جب آپ کہتے ہیں اب وہ سچمچ کا تاج تو کہیں کہیں رہ گیا، وہ بھی خدا میں اڑتا چلا جا رہا ہے. غیر فطری چیز تھی. اس کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں تختہ الٹ کے رکھ دیا، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی دکان کے سامنے تخت پہ ایسی نیاں کر دیتا. آپ سمجھتے ہیں ان کے معنی کیا ہے. ثم استوى علی العرش، کائنات کی اس نے تخلیق کیا اور اس کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. بات صاف ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں چلے صاحب، آپ کو شاید علم نہیں کہ اس عرش کی تماشیں بھی ہمارے ہاں دی گئی. آگے چلے قرآن نے کہہ دیا کانا عرشہ علی الماء 11/7، اس کا عرش پانیوں پر ہے. ماں کے معنی میں پانی، عرش تو پھر وہ تھا ہی تک، تو غنیمت ہے لکڑی کا تھا. عرش پانی. اب پانی تو یہاں ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے بعد یہ تفسیر. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری بدبختی و بدقسمتی ہے اس امت کی کہ ان لوگوں نے اپنے ذہن سے جو مفہوم متعین کیا، اور اس میں نے کہا ہے، جب میں نے بار بار کہتا ہوں، لکھا ہے میں نے کئی دفعہ، میں ان کو اکیوز نہیں کرتا معاذ اللہ کہ کوئی چیزیں بدنیتی سے کی. اس دور کی علمی سطح اتنی تھی، انسان کا ذہن اس کی سطح اتنی تھی جنہوں نے یہ کچھ لکھا ہے. ہم اس دور میں لکھتے تو شاید یہی کچھ ہم لکھتے. یہ کچھ ہماری کاریگری نہیں ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھ گئے. علم انسانی اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اس کی بنا پہ ہم ان سے بہتر سوچ سکتے ہیں. وہ اب جب یہ ہوا کہ اس کا عرش پانیوں پر ہے، تو اب پانی کیا کیا جائے؟ یہاں تو سارے پانی دیکھ لیے، وہاں تو کوئی عرش تیرتا نہیں تھا. میں نے کہا ہے ہماری بدقسمتی یہ کہ تفسیریں انہوں نے اپنے ذہن سے لکھی، منسوب کر دیا اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں آ کے ہماری ساری چیز ہو گئی. اب جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان چیزوں کو جو یہ لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا ان کا مطلب علم، یہ تھا قرآن جو وہ سمجھاتے تھے. اور اس کے بعد غیر تو خیر پہلے کہتے تھے، اب تو ہماری اگلی نسل خود کہنے لگ گئی ہے. یہ ان کا بھی دوش نہیں ہے بیچاروں کا. سنیے تو کیا تفسیر دی گئی ہے اس کی. یہ تفسیر روایت کی، یعنی حدیث کی جسے آپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس زمین سے پہلے آسمان کا راستہ 500 میل کا، پھر ایک آسمان سے دوسرے کا، یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں نا، ان کے نزدیک یہ آسمان 1 2 3 4 اس طرح سے ہے ایک دوسرے کے اوپر. 500 میل کا، پھر اس کے بعد 500 میل کا، پھر 7ویں آسمان کا. 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، پانی لانا ہے نا. اس سمندر میں اب اگر تیرتا ہوا تخت رکھا جائے تو وہ تو پتہ نہیں ڈگمگا جائے، کہیں ہو جائے، کہیں اس طرح ہے جم کے بیٹھ گیا. تو جما کے کیسے بٹھایا جائے؟ اس سمندر میں 8 پہاڑی بکرے ہیں. عزیزان من سنیے، یہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ کہتے کہ یہ حدیث 8 پہاڑی بکرے ہیں، اتنے بڑے بڑے کہ وہ سمندر جو ہے اس کی گہرائی 500 میل کے سفر کے مطابق ہے، لیکن وہ بکرے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے گھٹنے تک وہ پانی آتا ہے. اور ان بکروں کے سینگ پر خدا کا تخت ہے، اس پہ خدا بیٹھا. غور کیجیے عزیزان من. میں نے کہا یہاں تک خیر تھی
کسی امام تبری نے، کسی ابن کثیر نے یہ چیز لکھی، ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں صاحب انہوں نے اپنے دور میں علمی سطح کم تھی، یہی سمجھے ٹھپ کر کے رکھ دیجیے، کوئی الزام نہیں، کوئی حجت نہیں ہمارے لیے جب وہ یہ کہہ دے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، پھر اس سے انکار کے بعد تو آپ جانتے ہیں جو میرا حشر ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے سر۔ اور ابھی تو بہرحال سوال یہ نہیں، وہ ہوا کیا، متشابہات تشبیہاً بات بیان کی، تمام کائنات پہ کنٹرول، یہاں کہا تھا الحی، زندگی دینے والا، اور سب سے بڑا کنٹرول عزیزان من زندگی جو ہے اس کے اوپر کنٹرول جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ الحی سے تو بات شروع ہوئی تھی، جہاں کہا نا کہ کانا عرشہ علی الماء، ماں پر بھی اس کا کنٹرول، اور دوسری جگہ کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ شاہ جو ہے اس کو ہم نے پانی سے زندگی عطا کی، پانی سے خدا کا کنٹرول ہوا، اس لیے وہ الحی ہے۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، اتنی عظیم حقیقت 1400 سال پیشتر بتائی جاتی ہے۔ جہاں یہ جاتے ہیں نئے پلانٹس پہ بھی وہاں دیکھنا ہوتا ہے زندگی ہے یا نہیں، وہاں دیکھتے یہ ہیں کہ نمی ہے یا نہیں۔ جب اس مشت خاک میں جو وہاں سے چاند سے لائے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں کچھ نامعلوم نظر آئی، تو یہاں کے سائنٹسٹ جو تھے، بایولوجسٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امید بن گئی ہے کہ چاند میں زندگی ہے، اس لیے کہ اس کی راکھ میں پانی کی نمی کے آثار نظر آتے ہیں۔ 1400 سال کہتے وہ کہتا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، 21/30، زندگی کی نمود پانی سے ہو، زندگی کی نمود پانی سے، پانی کے اوپر کنٹرول خدا کا عرش، اس پہ کنٹرول اس کا، تو جو اصل حیات ہے جس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی ان آرگینک میٹر کے اندر، اس پہ بھی کنٹرول اسی کے قانون کا ہے۔ ثم استوى علی العرش، یوں وہ ساری کائنات کے مرکز کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا۔ متشابہات عزیزان من، تشبیہاً باتیں کی کرنی ہوتی تھی، تشبیہاً باتیں عزیزان من، لیکن یہ متشابہات جو ہیں اس طرح سے یہ محکمات بنیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں متشابہات محکمات کی سطح میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ جب وہ تشبیہ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے تو معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ یہی چیزیں کل فی فلک یسبحون، یہ اجرام فلکی جو ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے فلک کے اندر یسبحون تیر رہا ہے۔ انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ سارے ان ستاروں کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ نیچے کے آسمان کے اندر یہ جلے ہوئے ہیں ہیروں کی طرح، تو یسبحون تو پھر آگے بات حرکت کی تو نہیں رہی، اس کے معنی کیوں ہے کہ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ وہیں تک پہنچ سکتے تھے۔ ہمارے دور میں علم افلاک اتنا آگے چلا گیا ہے، ہمیں معلوم ہے اب یہ جو لفظ ہے قرآن کریم کا عربی زبان میں لیجیے، اس کے معنی ہے کہ ہر پھر رہے فل آسمانی اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھر رہا ہے۔ بات متعین ہو گئی۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ متعین کس طرح سے ہوتی ہے، یہ تشبیہات سے بات بیان کی ہوئی محکم بنتی ہے، الحق بنتی ہے۔ 41/53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ہم تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے عالم انفس میں، انسانوں کی اپنی دنیا میں، تمہارے اپنی زندگی میں اور عالم آفاق میں، خارجی کائنات میں ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں، تا آنکھ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ آیات متشابہات عزیزان من محکمات میں یوں داخل ہوگی جس وقت بھی اس کائنات کے پردوں کے اندر کوئی چھپی ہوئی حقیقت انسان کے متجسس متلاشی ہاتھ سے ذرا سا بھی اس کا پردہ اٹھے گا، جسے ڈسکور کرنے کہتے ہیں، یوں پردہ اٹھے گا
عروس حقیقت مسکراتی ہوئی سامنے آئے گی، قرآن کی ایک متشابہ آیت محکم بن جائے گی، بنتی چلی جا رہی ہیں، بنتی چلی جائیں گی عزیزان ایمان، اس طرح سے یہ مان حتی یتبین لہم انہ الحق، کہاں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حق، اس میں شبہ نہیں کہ بعض حقیقتیں جن کا تعلق اس زندگی اس کائنات سے ماورا ہے میٹافزکس کی، وہ اس طرح محسوس شکل میں تو سامنے نہیں آئیں گی، لیکن انسانی علم اس طرح سے آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ غیر مرئی حقیقتیں بھی جو ہیں ان کے متعلق بھی بڑی وضاحت سے بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے۔ جس سائیکل کے متعلق ہم 50 برس پیشتر کچھ نہیں جانتے تھے، جسے انسانی سائیکالوجی کا علم جسے کہتے ہیں، انسانی ذات یا مائنڈ کہتے ہیں، آج سائیکالوجی نے اس کے متعلق بھی کتنے پردے اٹھا دیے ہیں صاحب۔